کے اندر ایک کھڑا ہے۔ تورات کے اندر بھی اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس وجہ سے ان چار حراموں کو بیان کرنے کے بعد یہودیوں کے مولوی، احبار اور رہبان، پیر اور گدی نشین، ان کے حالات کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے حق مسئلے کو چھپایا ہے محض دنیا کی لالچ کے پیچھے، اور ان مسئلوں میں ایک مسئلہ نیازات غیر اللہ بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز دینا حرام قطعی تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ مسئلہ چھپا گئے، بیان نہیں کیا ہے۔ بیان نہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہماری آمدنی بند نہ ہو جائے، یا بند نہیں تو کم سے کم نہ ہو جائے۔ اور سب سے زیادہ جو مسئلہ چھپانے میں آمدنی آتی ہے وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز آتی ہے۔ تو غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ اگر کھلے طور پہ بیان کر دیا جائے تو آمدنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آمدنی بند تو ہو جائے گی، لیکن جو کھا رہے ہو سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یوں سمجھو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو، اور کل قیامت کے دن جہنم کے اندر یہی حرام کھانا تمہیں جا پہنچائے گا۔ اس سے وعید شدید ثابت ہے کہ مسئلہ حق کو چھپانا کتنا عظیم جرم ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ اصل میں روئی سخن جو ہے وہ یہود ہیں، لیکن قرآن کے حکم عام ہوتے ہیں، سب کو شامل ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور آج کے مسلمان بھی۔ یہ بھی اگر مسئلے کو چھپائیں گے تو وہ بھی اسی وعید کے اندر کھڑے ہیں جس وعید کے اندر کل یہودی کھڑے تھے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس مسئلے کو جو اللہ نے نازل کیا من الکتاب، اپنی کتاب کے اندر۔ تو تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور رائج جو دنیا کے اندر کتاب ہے وہ صرف اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا تھا کتاب کے اندر مسئلہ، اور یہ مولوی چھپا گئے۔ کیوں چھپایا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لینا چاہتے ہیں اس مسئلہ چھپانے کے بدلے میں تھوڑا سا مول، ثمن قلیل، دنیا حقیر، پیسے بٹورنے کے لیے مسئلہ چھپا رہے ہیں، آمدنی کو بچانے کے لیے مسئلہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں چھپا لو، کیا ہوگا پھر؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، سنو ایسے لوگ نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں الا النار، مگر جہنم کی آگ۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حرام کھانا یہ پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی کوئی حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی حرام کھانا ہی ان کو جہنم میں جا ڈالے گا۔ حرام کھانے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا، حرام کھانے سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ جب اندر پڑی جہنم ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے ایسے بندے سے، اللہ کہتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مسئلہ چھپانے والے مولوی پہ، پیر پہ، گدی نشین پہ اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔
لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کلام سے مراد شفقت، رحمت کی کلام، مہربانی کی کلام، لطف کی کلام وہ اللہ نہیں فرمائیں گے، ہاں ڈانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے۔ اب کسی آدمی سے اگر کوئی اس کا بڑے درجے کا آدمی ناراض ہے، مثلا باپ ہی اپنے بیٹے پہ ناراض ہو گیا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے اس کمرے میں جو داخل ہوا نا، تو باپ کہتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، تو باہر نکل کے کہے گا مجھ سے تو باپ نے کلام ہی نہیں کیے، حالانکہ کلام تو کی ہے، اس نے کہا دفع ہو جا، یہ بھی تو کلام ہی ہے نا۔ جہنمی جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا نا یہ حرام کھانے والے قیامت کے دن، اور یہ ذہن یہ لے کے کھڑے ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر اللہ شفقت کریں گے، اللہ ہمارے اوپر مہربانی کریں گے، کرم کریں گے، اللہ ہمیں معاف کریں گے، ہمیں جنت دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اخسؤ فیہا، جاؤ دفع ہو جاؤ بے ایمانو جہنم کے اندر۔ یہ کلام تو ہوگا ڈانٹنے والا، لیکن شفقت اور مہربانی والا کلام نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ولا یکلمہم اللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کلام نہیں کروں گا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو جس سے اللہ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے اللہ جنت دیں گے۔ اور یہ کیوں نہیں کلام کریں گے اللہ؟ اس واسطے کہ انہوں نے دنیا کے اندر حق مسئلے کو چھپایا تھا۔ اب پتہ لگ گیا کہ حق مسئلہ چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو جہنم کی آگ، دوسرا اللہ کی ناراضگی، اور تیسری بات ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ جو پیٹ کے اندر حرام کھا کھا کر پیٹ کو نجس اور گندا کر رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ پیٹ اسی طرح نجس اور گندا رہے گا اور اسی طرح جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کے پیٹوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، اسی طرح حرام کی صورت میں، نجاست کی صورت میں اللہ ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ جو مومن شرک کے علاوہ جو بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، شرک کی بیماری اس کے اندر نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دے، باقی گناہوں کو اللہ معاف کر دے اور اسے جنت کا مستحق بنا دے۔ یہ قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو شرک کی حالت میں اللہ کے دربار میں جا پہنچا ہے قیامت کے دن۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کر لے کر آ گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں گا تو ہو سکتا ہے میں اسے معاف کر دوں، جو اللہ نہ چاہے گا تو معاف اس کو بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ پھر معاف کر دیں گے نا اس کو اللہ پاک کر دیں گے۔ جو پاک ہو جائے گا وہ کبھی جہنم میں پھر جا سکتا نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جو پلید ہوگا، نجس ہوگا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ کہتے ہیں مشرک نرا پلید ہے، نجس ہے، گندا ہے۔ اللہ دنیا میں اس مشرک کو اپنے گھر مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جنت میں کیسے جانے دے گا؟ مسجد حرام یہ اللہ کا گھر، پاکیزہ گھر ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پاک گھر میں مشرک نہ آئے، وہ نجس ہے، پلید ہے، اور جنت بھی میری پاک ہے، اس پاک گھر کے اندر میں کبھی کسی نجس اور گندے آدمی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ جہاں پہ اللہ نے مشرک کو کھڑا کرنا ہے نا اس جگہ پہ مسلک حق کو چھپانے والے مولویوں کو اللہ کھڑا کریں گے۔ ولا یزکی، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی پاک نہیں کرنا، اس لیے خود بھی گمراہ تھے اور کتنے لوگوں کو مسئلہ چھپا کر گمراہ کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے اللہ کہتے ہیں دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اب تو بڑی خوشی کے ساتھ حرام کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، کھا لو جتنا کھانا ہے، رج لو جتنا رجنا ہے، کما لو جتنا کمانا ہے، چھپا لو جتنا چھپانا ہے حق مسئلے کو۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں پر بھی چاولوں کی پلیٹیں نہیں ملیں گی، نہ حلوہ ملے گا اور نہ سیویاں ملیں گی، وہاں پہ کچھ نہیں بلکہ تھور کا درخت ملے گا۔ پھر جہنمیوں کی پیپ ملے گی، جہنمیوں کا خون ملے گا،
اور ابلتا ہوا پانی منہ میں ڈالا جائے گا، وہ انتنیاں گل سڑ کر پچھلے راستے سے باہر آ جائیں گے، اوپر سے پانی ڈالا جائے گا، سارا چمڑا جل کر نیچے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علیم اس عذاب کو کہتے ہیں جو اتنا شدید ہو کہ وہ عذاب خود اللہ سے کہے مولا مجھے بھی درد ہو رہا ہے، مجھے خود کو درد ہو رہا ہے، مجھے خود عذاب کہے مجھے بھی عذاب ہو رہا ہے، اتنا دردناک عذاب ہوگا۔ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی واحد یہی صورت ہے کہ جو مسئلہ حق ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جب بیان کریں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، دین اسلام پہ چلنے کی توفیق بھی ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے شفقت اور مہربانی کا کلام بھی کریں گے، پاک بھی کریں گے، جنت بھی عطا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔